بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو ابن جنادہ بن کعب خزرجی، ان کے پدر علی وقار جنادہ بن کعب حملہ اولیٰ میں نصرت کرتے ہوئے شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کی والدہ گرامی بحریہ بنت مسعود نے یہ سعادت بھی حاصل کرنا چاہی کہ اپنے کمسن بچے عمرو کو بھی راہ خدا میں فدیہ دیں، لہٰذا سلاح جنگ سے آراستہ کر کے خدمت امام حسین علیہ السلام میں اجازت جہاد کے لیے بھیجا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے بڑی مشکل سے ان کو میدان وغا میں جانے کی اجازت ملی۔ افواج یزید میں سے کسی بے رحم نے اس بچے کا سر کاٹ کر جماعت حسینی کی طرف پھینک دیا۔ شیردل ماں نے بچے کا سر اٹھا لیا۔ شاباش بیٹا، تو نے امام علیہ السلام پر نثار ہو کر میرا دل خوش اور میری آنکھوں کو خنک کیا۔ پھر اس ماں نے اپنے بچے کے سر کو دشمن کی فوج کی طرف پھینک دیا اور خود ایک آہنی گرز لے کر دشمنوں پر حملہ آور ہوئی، مگر امام علیہ السلام نے اسے گوارا نہ کیا اور ان کو خیمے کی طرف واپس کر دیا۔ حبیب ابن مظاہر اسدی عرب کے مشہور شہ سوار تھے، ابن کلبی کی روایت کے مطابق صحابی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ شیخ طوسی نے انہیں اصحاب علی علیہ السلام، پھر اصحاب امام حسن علیہ السلام اور پھر اصحاب امام حسین علیہ السلام میں درج کیا ہے۔ حبیب ابن مظاہر میثم تمار اور رشید حجری کی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ان خصوصی صحابہ میں سے تھے جنہیں آپ علیہ السلام نے خاص طور سے علوم باطنی اور اسرار کی تعلیم دی تھی۔ کوفے میں حضرت مسلم ابن عقیل کی حمایت کی ہر طرح کی ذمہ داری کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، اور وہ ہر قیمت پر نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے نہ صرف خود آمادہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی نصرت کی ترغیب دے رہے تھے، اور آپ تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے کربلا میں جماعت حسینی میں شامل ہو گئے۔ دشمنوں کی نصیحت اور ہدایت کرنے میں کوئی دقیقہ فراموش نہ کیا۔ 9 محرم کو جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو حملے کا مقصد دریافت کرنے کے لیے بھیجا تو ان کے ہمراہیوں میں من جملہ اور حضرات کے حبیب ابن مظاہر بھی تھے۔ حبیب ابن مظاہر ان بزرگوں میں سے تھے جن کا نفس ایسا تھا جس کا خدا نے تزکیہ کیا تھا اور ان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کی تھی۔ شب عاشور حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ وہ جا کر قبیلہ بنی اسد سے جو اطراف میں مقیم ہیں آپ علیہ السلام کی نصرت کی خواہش کریں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حبیب نے بنی اسد کے مجمع میں جا کر وعظ و نصیحت کے ذریعے انہیں نصرت امام علیہ السلام کے فریضے کی طرف توجہ دلائی، جس پر عبداللہ ابن بشیر نے لبیک کہی۔ پھر دوسرے لوگ بھی آمادہ ہو کر حبیب کے ساتھ جماعت حسینی کی طرف چلے، مگر اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد کو ہو گئی اور اس نے 500 سوار سد راہ ہونے کے لیے بھیج دیے، جن کے مقابلے کی یہ جماعت تاب نہ لا سکی اور سب لوگ واپس چلے گئے۔ ناچار حبیب خدمت امام علیہ السلام میں تنہا واپس آئے۔ پھر جب امام علیہ السلام نے اپنی مختصر جماعت کو ترتیب دیا تو میسرہ کا سردار حبیب ابن مظاہر کو قرار دیا۔ حبیب نے سخت جنگ کی، یہاں تک کہ ایک تمیمی پہلوان نے جس کا نام بدیل ابن حریم تھا حبیب پر حملہ کیا۔ حبیب نے ایک ضرب شمشیر میں اس کا کام تمام کر دیا، لیکن اسی کے ساتھ بنی تمیم کے ایک دوسرے شخص نے ان پر نیزے کا وار کیا جس سے وہ زمین پر آ رہے۔ ابھی وہ اٹھنا چاہتے تھے کہ ان کے شکست خوردہ حریف حسین ابن تمیم نے ان کے سر پر تلوار لگائی، جس سے وہ بے جان ہو کر گر گئے۔ حبیب کی شہادت کا امام حسین علیہ السلام پر خاص اثر ہوا۔ حبیب امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے جانثاروں میں سے تھے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔
اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔